سیاسی نظام ہے اس کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے بدقسمتی سے کہ وہ ان معاملات کو حل کر سکے. آج کی سیاست انتقام اور دشمنی کی سیاست بن گئی ہے. عوام کے مسائل ایک طرف رہ گئے ہیں, پاکستان کی مشکلات ایک طرف رہ گئی ہیں. آج سیاست ایک دوسرے کو گالی دینے کا نام ہے, الزامات لگانے کا نام ہے, ایک دوسرے کی بےزتی کرنے کی کوشش کرنے کا نام ہے. یہ سیاست پاکستان کے مسائل حل نہیں کر سکتی. تو آج ضرورت یہ ہے کہ کوئی ایسا غیر جماعتی نان پارٹیزن فورم ہو جہاں پر پاکستان کے مسائل اور ان کے حل کی بات کی جا سکے. تو یہی ہم سب دوستوں کی کوشش ہے کہ ابتدا لشکری نثاری صاحب کی دعوت پر کوئٹہ سے ہوئی, بلوچستان سے ہوئی, اس کے بعد تمام دوسرے صوبوں میں اور دیگر جو فورمز ہیں ان پر ہماری کوشش ہے کہ جا کر اور کم از کم پاکستان کے مسائل ان کا حل جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھا جائے. کیونکہ جس انتہا پر آج ہماری معیشت کی بدحالی ہے اور جس انتہا پر آج سیاسی کشمکش ہے, یہ پاکستان کو اس کے مسائل کا حل نہیں دے سکتی. یہی مقصد تھا, اسی کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے تھے. بہت شکریہ حضرات آپ کا تشریف لانے کا اور ہمیں موقع دینے کا, بات کرنے کا. میں لشکری رئیس ثانی صاحب کی بھی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھی میزبانی کی ہے. یہ ہماری پہلے سیمینار کی ری امیجننگ پاکستان, پاکستان کا تصور نو, جس کی انشاءاللہ تعالی اگلی قسط جو ہے وہ پشاور میں ہوگی, جہاں پہ خواجہ محمد ہوتی صاحب ہماری میزبانی کے فرائض انجام دیں گے. میں بات کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی معیشت کے بارے میں. آپ جانتے ہیں کہ اب معیشت کے حالات جو ہیں وہ تھوڑے سے مشکل ہیں. عوام اس وقت مشکل کا سامنا ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس سال کے 21 ارب ڈالر واپس کرنے ہیں بیرون ملک کے اداروں کے اور بیرونی ممالک کے قرضہ جات کے. اور کیونکہ پاکستان میں کبھی بھی ہم پیسے نہیں کما سکتے باہر کی ایکسچینج کرنسی کے, تو ہم کو کسی ایک ملک سے قرض لے کر کسی ایک اور ملک کو واپس کرنا ہوتا ہے, یا ایک ادارے سے قرض لے کر کسی اور ادارے کو واپس کرنا ہوتا ہے. اور پچھلے 20 سالوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں قرض جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, یہاں تک کہ اب 51,000 ارب روپیہ قرض ہو چکا ہے پاکستانیوں کے اوپر. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کے اوپر بیرونی ملک کا جو قرضہ ہے وہ بھی 25,000 ارب روپیہ چڑھ گیا ہے. اس کی اب جو مسائل ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے مہنگائی در بڑھ رہی ہے اور اس کی وجہ سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے. اور جب مہنگائی اور بے روزگاری بڑھے گی اور ساتھ ساتھ حکومت کے وسائل کم ہوں گے, تو جو حکومتیں تعلیم پہ خرچ کر سکتی تھیں یا کرنا چاہیے, یا جو حکومت کو صحت پہ خرچ کرنا چاہیے, وہ حکومت جو ہے وہ قسط بھرے گی, باہر پیسوں دے گی, اور وہ تعلیم پہ خرچ نہیں کر سکے گی اور صحت پہ خرچ نہیں کر سکے گی. آلریڈی پاکستان میں آدھے بچے جو اسکول جا سکتے ہیں, جن کی اسکول جانے کی عمر ہے 16 سال کی یا اس سے کم, وہ اسکول میں نہیں ہیں, اور جو بچے اسکول میں ہیں وہ بھی فیل ہو رہے ہیں. اور پاکستان کے اندر اس وقت 80% بچے جو ہیں وہ میل نورشڈ ہیں. تو یہاں پر اب گنجائش نہیں ہے کہ ہم یہاں پر اور ہمارے لوگوں کے پیٹ کاٹیں اور باہر قسطیں بھریں, تو ہم کو کوئی نہ کوئی نیا طریقہ نکالنا پڑے گا. اور طریقہ ایک ہی ہے کہ ہم کو زیادہ سے زیادہ پاکستان کے باہر اپنی مصنوعات بیچنی پڑیں گی, جس سے یہاں پہ نوکریاں بھی کریٹ ہوں گی, اور ساتھ ساتھ ہم کو زراعت کو آگے لے کر آنا ہوگا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان وہی مضبوط ہوگا جس میں پاکستانی مضبوط ہوں گے. اگر ہم پاکستانی لوگوں کو مضبوط کر دیں گے, اپنے لوگوں کو روزگار پرووائڈ کر دیں گے, اپنے لوگوں کو مضبوط کر دیں گے, تو خود بخود انشاءاللہ تعالی لوگ اپنے بچوں کو بھی پڑھا لیں گے, لوگ اپنی بیماری کا بھی حل نکال لیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ملک بھی آگے ترقی کرے گا. تو اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو حقوق دیے جائے. اور جو 18ویں ترمیم نے, آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وفاق سے لے کر صوبوں کو حقوق دیے تھے, اور اب لوگ بات کر رہے ہیں اور صحیح بات کر رہے ہیں کہ صوبوں سے لے کر ضلعوں کو حقوق دیے جائیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایکچولی حقوق جو ہے وہ لوگوں کو دینے چاہیے, لوگوں کو روزگار دیں, لوگوں کے لیے مشکلیں آسان کریں. مہنگائی جو ہے اس وقت آپ پتہ ہے کہ عروج پہ ہے, اور حکومت جو اپنے مسائل سولو نہیں کر سکتی ہے. ایک نجکاری کا مسئلہ ہے پاکستان میں, 20 سال سے ہم کوئی نجکاری بھی نہیں کر سکیں, اور دوسری طرف حکومتی ادارے جو ہے وہ اربوں کا نقصان کر رہے ہیں. تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا. ایک سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے جو 2800 ارب روپے سے اب تجاوز کر گئی ہے,
اور تیزی سے بڑھ رہی ہے. مشرف صاحب کے زمانے سے یہ چل رہا ہے, کسی حکومت نے اس کا حل نہیں نکالا, تو کیا اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا حل نکالے یا کہ روز کے روز بجلی مہنگی کرتے رہیں؟ تو اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کچھ فیصلے کرے, ہم منحصر قوم فیصلے کریں کہ ہماری کیا معیشت کی سمت ہونی چاہیے اور اس پہ کام کریں, کیونکہ بہت بے روزگاری بڑھ چکی ہے, بہت مہنگائی بڑھ چکی ہے. 8 کروڑ پاکستانی مفلسی میں رہتے ہیں. اس لیے پاکستان نے نہیں بنایا تھا کہ سارے لوگ جو ہیں وہ مفلسی میں رہ رہے ہوں, غربت میں رہ رہے ہوں اور جہالت میں رہ رہے ہوں. اس سے آزادی دلانا ہمارا ایک نصب العین ہونا چاہیے. شکریہ. میں تو سوالات لے لوں. جی کوئی سوال آپ کے؟ معیشت کی بات کی, یہ ایک تسلسل ہے. آپ جو سیمینار میں باتیں ہوئی, آج بھی جو آپ بتا رہے ہیں کہ سیاسی جو ہمارا ماحول ہے, جو کلچر ہے, اس میں کیپیسٹی نہیں ہے, تو وہ کون سے پلاز ہیں جہاں پر ہم اپنے خزانے کے معاملات کو یا معیشتی معاملات کو ٹھیک نہیں کر سکتے؟ کیا کوئی بہتر سیٹ اپ یا ٹیم ہی نہیں ہے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, یا ہم دیکھتے ہیں کہ آج 6 ماہ بعد اور 8 ماہ بعد وزیر خزانہ تبدیل ہوتے ہیں؟ کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ معیشت کس جگہ پر؟ جی دیکھیے, ہم کسی حل کا دعویٰ نہیں کرتے, ہم تو صرف مشکلات کا ذکر کر رہے ہیں اور حل کی بات کر رہے ہیں کہ آج حل کی ضرورت ہے اور حل کے طریقے ہیں. کوئی موضوعاتی حل پاکستان کے پاس نہیں ہے. ہمیں ہر معاملے پر محنت کرنی ہوگی, اس کو درست کرنا ہوگا اور مشکل فیصلے کر کے ملک کو استحکام دینا ہوگا. اس کے ساتھ ایک سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. میں نے کل بھی کہا کہ اگر بلوچستان کے آج مسائل ہیں, اس کی بنیادی وجہ بلوچستان کی غیر نمائندہ لوگ ہیں جو اسمبلی میں بھیجے جاتے ہیں. بلوچستان میں ممکن نہیں ہے کہ ہم لسٹیں بنائیں اور ان لوگوں کو کسی کو جتا دیں اور کسی کو ہروا دیں. کل وہاں پر بہت سے معاملات کا ذکر ہوا, لیکن آج آپ خود دیکھ لیں. میں صرف ایک مثال کے طور پر بلوچستان کی بات کرتا ہوں. جو آپ کے ایم این ایز ہیں, جو آپ کے ایم پی ایز ہیں, جو آپ کے سینیٹرز ہیں, اور یہی حال تمام ملک کا بھی ہے. کیا وہ واقعی بلوچستان کے عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ کیا وہ بلوچستان کے مسائل کا حل ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا وہ حل تلاش کر سکے ہیں؟ یہی کیفیت سارے ملک میں ہے اور یہی خرابی کی بنیادی جڑ ہے. کانفرنس میں کل ایک جو کانفرنس تھا اس میں ہم نے یہ دیکھا جو خدشات تھے ان کا اظہار بھی ہوا, سب کچھ آپ لوگوں نے بتا دیجیے اور حل کی طرف بھی آپ لوگوں نے ایک فرسٹ یعنی اسٹیپ آپ لوگوں نے اٹھا لیا. لیکن پھر بھی بینگ اے سینئر پولیٹیشین آپ کو کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ نئے الیکشن کے حوالے سے آپ لوگوں نے جو خدشات کے اظہار کی دوبارہ فلیکس ہوں گے وغیرہ, لیکن اگر ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی طرف آپ لوگ جائیں گے کس طرف آپ کو اشارہ کس طرف دیں گے؟ نہیں, اشارہ کسی طرف بھی نہیں ہے. ہم تو آئین کی بات کرتے ہیں کہ آئین کو امپلیمنٹ کریں, آئین کو پورا امپلیمنٹ کریں. ہم آئین کو جزوی طور پر نہیں کر سکتے. اگر ہم بلوچستان کے مسنگ پرسنز کی بات کرتے ہیں جو جدیدہ مسئلہ ہے, اس کا حل بھی آئین کے اندر ہی ہے. اگر ہم آئین کو تسلیم نہیں کریں گے, آئین کی شکوں کو مانیں گے نہیں, تو پھر ان مسائل کا حل نہیں نکلے گا. معیشت کا حل بھی, سیاست کا حل بھی اور ملک کے جو دیگر مسائل ہیں سب کا حل آئین کے اندر موجود ہے. اگر آج ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے تو وہ بھی ایک سیاسی نظام سے ہی آئے گا. سر بلوچستان میں 1970 سے اٹھ رہی ہے, ابھی پنجاب میں بھی وہی چیز نظر آ رہی ہے. جو بلوچستان کا مسئلہ ہے سمجھے وہ پورے ملک کا مسئلہ بن چکا ہے. تو آپ جو یہ سیریز چلا رہے سیمینارز کی, اس کو کہاں رکھیں گے؟ کیا ڈاکومنٹ کی صورت میں لائیں گے؟ اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ سیریز ڈائلاگ کو پہلے بھی بہت ہوئے, اس ڈائلاگ کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھیں, یہ ڈائلاگ ایک ملک کے مسائل کے حل کا ڈائلاگ ہے اور سب کی بنیاد جو ہے وہ آئین کے اندر ہے. اگر آپ 70 سے بات کرتے ہیں تو آپ بھی آئین کی بات کر رہے تھے. آج 73 کے آئین کو اس سال 50 سال ہو جائیں گے. کیا وہ آئین کامیاب ہوا یا ناکام ہوا, یا کیا ہم نے اپنے عمل سے اس کو ناکام کیا؟ اگر اس کے اندر خرابی ہے وہ درست کیا جا سکتا ہے, لیکن ہمیں سب کو اپنے گربان میں دیکھنا ہوگا. یہاں کوئی بھی الزام سے بڑی ذمہ نہیں ہے. ادارے, شخصیات, سیاسی جماعتیں, سب نے جو کچھ کیا, آج جو فصل آپ کاٹ رہے ہیں وہ اس وقت کا بویا ہوا کام ہے. مکمل طور پر معاشی طور پر, سیاسی طور پر, معاشی طور پر کلاپس ہونے جا رہا ہے یا ہو چکا ہے. آپ وزیر اعظم رہے, آپ کے ساتھ ساتھی جو بیٹھے ہیں مختلف عہدوں پہ رہے, یہ باتیں آپ نے اس وقت کیوں نہیں کی؟ بلوچستان کے ٹائم پر آپ نے اس کا ڈیو رائٹ کیوں نہیں دیا؟ ایک سیکنڈ, آپ کا یہ جو فورم ہے
یہاں سے آپ انتخابی اتحاد کی شکل میں جائیں گے یا اپنی جماعتوں کے ٹکٹس پر جو ہے ایکشن میں رہیں گے؟ دیکھیں یہاں کسی کو ڈیفینڈ کرنے یا کسی پر الزام لگانے کی بات نہیں ہے. میں تو سب کہہ رہا ہوں ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں جو بھی آج سیاست میں ہیں, جو بھی عسکری قیادت میں رہی ہیں, مارشل لا گورنمنٹ میں رہی ہیں, جو جوڈیشری میں رہی ہیں. یہ اگر آپ نے ذمہ داری لگانی ہے تو پھر ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں. اس ملک کے حقائق بڑے ہی تلخ ہیں اور حقائق وہ نہیں ہے جو اخباروں میں چھپتے ہیں یا ٹی وی پر آتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. تو ہمارا مقصد پاکستان دو چیزوں میں خود کفیل ہے, ایک سیاسی جماعتوں میں اور ایک میڈیا چینلز میں. اس لیے نہ کسی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے. ہمارا تو کام ہے کہ جو سیاسی سیٹ اپ ملک میں ہے کم از کم اس کا رخ تبدیل کریں کہ اس کو پاکستان کے مسائل کی طرف لے کر آئے, عوام کی تکلیف کی طرف لے کر آئے. آپ خود ٹاک شو پاکستان میں ہر رات 50-60 ٹاک شوز ہوتے ہیں, سب چینلوں پر ہوتے ہیں. آپ کبھی اس کے اندر پاکستان کی بات سنیں گے؟ اس کے اندر یہی ہے کہ یہ فلانا یہ کھا گیا ہے, وہ یہ کر گیا ہے, اس نے ماضی میں یہ کیا تھا, میں نے یہ کیا تھا. بھائی جس نے جو کچھ کیا تھا آج اس کے رزلٹ آپ کے سامنے ہیں, اس کے حل کی ہم بات کر رہے ہیں. تو آپ جا رہے تھے ایف کی طرف, تو ابھی سرکار صاحب بھی کہہ رہے کہ ہم لوگ ایف کی طرف جا رہے ہیں, تو آپ اس کی پالیسی میں کیا فرق ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف جب ہم نے کر لیا تھا اور آئی ایم ایف کو واپس لے کر آ گئے تھے تو ایک معیشت کو ایک ڈگر پہ بٹھا دیا تھا, ڈیفالٹ پیرس ختم کر دیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے 4 مہینے میں جو حکومت نے فیصلے نہیں لیے اس سے معیشت کا نقصان ہوا ہے. لیکن اب میں بڑا خوش ہوں کہ حکومت نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ آئی ایم ایف سے بیٹھ کے بات چیت کریں. تو میں امید کرتا ہوں کہ جو ملک معیشت کے مسائل ہیں اس کی حل کی طرف ہی جائیں گے. سر اگر چین بنگلہ دیش جو ہے ان کے ساتھ معاملات طے آ گئے, لیکن بنگلہ دیش جیسے ملک کے ساتھ ان کے معاملات طے آ گئے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم بیٹھیں گے اور بات کریں گے تو معاملات طے پائیں گے نا. لیکن اگر آپ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو مشکل ہو جاتی ہے. تو اب یہ بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں, میں حکومت کے اس قدم کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ آئی ایم ایف سے انہوں نے بات کرنے کی بات کی. گو کہ 4 مہینے کا نقصان کیا, گو کہ پیسوں کا نقصان کیا, لیکن بہرحال یہ چلے اچھی بات ہے کہ دیر آئے درست آئے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ جیسے بنگلہ دیش نے آپ نے فرمایا کر لی بات, اس طرح ان کو بھی بات کر لینی چاہیے. پاکستان واپس آ جائے, یہ جو مسائل اس وقت مسلم دیکھ رہے ہیں کیا یہ حل ہو پائیں گے؟ فرسٹ یہ, اور سیکنڈ یہ کہ جب آپ لوگ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد دیکھتے ہیں تو آپ لوگ بلند و بلند دعوے کرتے رہے کہ ہم کھلاڑی ہیں اور اس گیم کے پرانے پلیئرز ہیں, ہم معیشت کو درست کر رہے ہیں. وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اب تک 8 سے 9 ماہ گزر میں معیشت پٹری بنی؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہاں میں اپنی جماعت کو ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا یا معیشت کو ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا, پالیسی کو ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا. یہ ایک نان پارٹیزن غیر جماعتی بنیاد پر ہم نے بات کی ہے. لیکن چونکہ آپ نے سوال کر دیا, جو خرابی 4.5 سال یا 10 سال یا 20 سال میں جو بنیادی خرابیاں ہیں ان کے جو ریزلٹس ہیں وہ آپ 8 مہینے میں دور نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے 8 سال میں بھی دور نہ کر سکیں, لیکن استحکام کی ابتدا ہونی چاہیے. وہی یہ حکومت کوشش کر رہی ہے. میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئی ہیں ہم ان کی وطن آنے کی بات کرتے ہیں, لیکن ہمیں ان ناانصافیوں کا ازالہ بھی کرنا چاہیے. اور وہ ناانصافیاں بڑی واضح ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آج یہ جوڈیشری کا کام ہے کہ وہ بھی اپنے ان فیصلوں کو دیکھے جن کے اثرات پاکستان پر ہوئے اور بے پناہ ہوئے ہیں. میں ان مسائل کی بات نہیں کرنا چاہتا جو کچھ سیاستدانوں کے ساتھ ہوا, جو اس ملک کے معاہدوں کے ساتھ ہوا, جو اس ملک کو چلانے میں جو اثر رہا ہے جوڈیشری کے فیصلوں کا اور ان کے عمل کا, اس کا ایک بڑا حصہ ان معاملات میں ہے جن کی شکار آج پاکستان ہے. اس کے بعد جی موجودہ جو وزیر اعلیٰ ہے جن کا کہنا ہے کہ 30 ارب روپے جو ہے وہ ہمیں کم ملے, جبکہ 32 ارب روپے جو ہے پی پی ایل جو ہے وہ ہمارے واجبات ان کے پاس موجود ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 20-25 سالوں سے میں صحافت سے بلوچستان میں وابستہ ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ بلوچستان شبد میں کوئی بھی قرارداد پاس ہوتی ہے وفاق اس کو ٹوکری میں ڈال کے اور بلوچستان کا فائل اس نظر نہیں آ رہی ہوتی.
تو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح چل رہا ہے یا اس طرح مزید مستقبل میں بھی اس طرح ہوگا تو بلوچستان کے لوگ کہاں جائیں گے؟ اس وقت ہماری پوری سطح بلوچستان کی گیس سے محروم ہے، جبکہ گیس پوری سے نکال رہا ہے. روزانہ کوئٹہ شہر میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں. آپ کو جہاں جس ہوٹل میں رہ رہے شاید اس میں بھی گیس موجود نہ ہوگا. تو یہ کس طرح چلے گا سر؟ جی میں اس کے حل بتا دیتا ہوں. اس کا حل صرف قرارداد میں نہیں ہے. قرارداد ایک اپنی بات کا اظہار ہوتا ہے، اس کے پیچھے عمل کی بھی ضرورت ہے. آج بھی بلوچستان حکومت چاہے، دوسرے صوبے چاہیں، اور میں نے بطور وزیراعظم یہ ان کو کہا بھی تھا CCI کے اندر، آپ آئین کے مطابق اپنی گیس اور بجلی لے لیں، اس کے خود ذمہ دار بن جائیں. اور یہ آج بھی ممکن ہے، لیکن اس کے بارے میں میں نے آج تک کوئی قرارداد نہیں دیکھی. میں بالکل اس بات کے حق میں ہوں کہ بلوچستان کی گیس بلوچستان کو دے دی جائے، بلوچستان کی بجلی کا حصہ بلوچستان کو دے دیا جائے، سندھ کی گیس، سندھ کی بجلی سندھ کو دے دی جائے. صوبے خود ان معاملات کو طے کریں، یہی اس معاملے کا حل ہے. ورنہ ہم باتیں کرتے رہیں گے اس نے ہمارے پیسے دینے، اس نے پیسے دینے ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. پیسے آ بھی جاتے ہیں، پیسے خرچ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن مستقل حال جو ہے وہ آئین کے اندر موجود ہے، اس کو امپلیمنٹ کریں. CCI میں بات کریں، اسمبلی میں اس کی بات کریں. شاید صاحب آپ نے کہا روزگار کے مواقع بڑھانے چاہیے. آپ سیاسی جماعت کے اقتدار بیٹھے، میرے خیال یہاں پاکستان میں لوگوں کو بھکاری بنانے میں آپ سب لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے. بنگلہ دیش میں آج بھی 35 لاکھ خواتین جو ہے روزگار کر رہی ہیں، انہوں نے گارمنٹس پہ کام کیا، وہاں پر انہوں نے فیکٹریاں لگائی. لیکن آپ لوگوں نے، سیاسی جماعتوں نے یہاں کے غریب عوام کو 2000، 1500، 2500 روپے کے پیچھے لگا کے سارا دن ATM کے کارڈوں کے اوپر وہ کھڑے ہوتے ہیں. تو کیا وہ بہتر نہیں تھا کہ بجائے ان کو بھکاری بنانے کے آپ لوگ کو انڈسٹری لگاتے، چاہے گارمنٹس کی لگاتے، کسی بھی چیز کے لگاتے، وہ بہتر نہیں تھا؟ جی یہ آپ کی بات درست ہے. بنگلہ دیش میں بھی فیکٹری حکومت نے لگائی، پرائیویٹ سیکٹر نہیں لگائیں گے. حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو انسینٹو دے، ایسی پالیسی بنائے جس میں ہم ناکام رہے. ورنہ ہماری بھی آج جو ایکسپورٹ ہے وہ 100 ارب کے قریب ہونی چاہیے تھی. یہی ناکامی ہے جن کی بات کرنے ہم یہاں پر آئے ہیں اور ان کا حل دینے کے لیے آئے ہیں. کیا آپ اپنی، میرا سیکنڈ تھا کہ آپ اسی فورم سے انتخاب لڑیں گے یا اپنی جماعتوں کے ٹکٹ پہ یا آزاد سے؟ کیونکہ جو آپ کی سوچ ہے، آپ نے کرٹیسائز کیا تمام پچھلے حکمرانوں کو، جن جماعتوں کا آپ بتا رہے ہیں، تو تھوڑا سا ہم نے کسی کو کرٹیسائز نہیں کیا، اپنے آپ کو کرٹیسائز کیا. ہم سب ذمہ دار ہیں، جس میں سیاستدان بھی ہیں، فوجی بھی ہیں، جج بھی ہیں، میڈیا بھی ہے. پرسوں کی بات ہے یا میڈیا میں خبر چلا دی کہ پاکستان میں پیٹرول کی شارٹیج ہو گئی. پوری رات وہ منسٹری لگی رہی، منسٹر لگے رہے کہ رات کوئی شارٹیج نہیں ہے، اور وہاں کاروں اور پیٹرول پمپوں پر لائنیں لگ گئی. تو ہم سب ذمہ دار. ہم یہاں پر کسی پر الزام لگانے نہیں، ہم نے کسی کے بارے میں کوئی تنقید نہیں کی. ہم نے ملک کے مسائل کی حل کی بات کی، ان کے مسائل کی بات کی اور ان کے حل کی بات کی. یہی ضرورت ہے. جی بھائی، الیکشن جب ہوں گے جس جماعت میں ہمیں وہیں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ بات کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آج ملک کے مسائل کی بات تو کرے نا. آج ہمیں سیاسی نظام ملک کے مسائل اور عوام کی تکلیف کی بات کرتا نظر نہیں آتا، نہ ان کے حل تلاش کرنے میں نظر آتا ہے. شاید صاحب جیسے ہی PDM برسر آئی یعنی اس طرح، تو ہم نے یہ دیکھا کہ پاک فوج کی جانب سے اسٹیٹمنٹ ہے کہ ماضی مداخلت ہوتی رہی اور آئندہ مداخلت نہیں کریں گے سیاسی مداخلت. تو کیا آپ جو آئین ہے اس پر عمل درآمد کی ذمہ داری گورنمنٹ پہ عائد ہوتی ہے یا پاک فوج کی حکومت ایک اسٹیپ بیک دیکھیے یہ تو وقت بتائے گا نا. ہمارے ملک میں لمبا عرصہ ماشاء اللہ بھی رہی ہے حکومت، فوج کا عمل دخل رہا ہے سیاست میں، آج بھی رہا ہے. اس کو ختم کرنے کی ضرورت، اس کو آئین کے دائرے کے اندر لانے کی ضرورت ہے. یہی آپ کو مسائل کا حل دے گا. کیا یہ جن میں ممکن ہے یہ وقت بتائے گا. مسائل ہیں وہ بیچے جا رہے ہیں جس سے ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے. آپ دیکھیں سینڈک ہے اور دیگر جو ہمارے قسم کے وادت کو بھی تقریباً کہتے ہیں بیچ دیا گیا ہے. جب آپ بلوچستان کی یہاں بات تو کرتے ہیں، جب وفاق میں جاتے ہیں تو وہ سب بلوچستان کو بھول جاتے ہیں اور جو بلوچستان کے وسائل ہیں وہ وفاق کو ہی منتقل ہو جاتے ہیں. میں دیکھیں میں گزارش کرتا ہوں، حقائق کو دیکھنا چاہیے. ہم نے سینڈک بنایا، ہم نے اس کو چلایا اور وفاق کا 28 ارب کا نقصان ہوا. جب 28 ارب کی کچھ حیثیت ہوتی تھی، اس کے بعد یہ کمپنی آئی ہے، اس لیے چلایا ہے، اچھا چلایا ہے، برا چلایا ہے، معاہدے کے تحت چلایا ہے. اور آپ کو میرا خیال ہے ہر سال 2-3 ارب روپے آپ کو مل جاتا ہے، جہاں تک مجھے علم ہے. یہ بلوچستان اسمبلی کا کام ہے کہ اس کی حقائق
عوام کے سامنے رکھے. یہ قومی اسمبلی کا کام ہے. حالانکہ اب یہ صوبے کے پاس اختیارات ہیں کہ دیکھ لیں سینٹک معاہدے میں کیا ہوا تھا اور اس کے کیا نتائج ملے ہیں, اس کے کیا فوائد بلوچستان کو ملے ہیں. یہ عوام کے سامنے رکھنا ضروری ہے. بہت شکریہ دوستوں کا, بہت شکریہ آپ لوگوں کا.